موذی جانور ان کے زہریلے اثرات اس سے بھی محفوظ رہتا ہے، شریر جنات سے بھی محفوظ رہتا ہے، لوگوں کے شر سے بھی محفوظ رہتا ہے، دشمن بھی اس کے ناکام ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ان آیات بینات کی برکت سے حفاظت فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کے سامنے ایک بہت ہی حفاظت کا زود اثر عمل، تیر بہدف عمل اور حفاظت کا یوں سمجھیے کہ بڑا مؤثر حصار، ہر قسم کے شرور و فتن سے بچنے کا بہت مؤثر علامہ دیربی رحمۃ اللہ علیہ کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ علامہ دیربی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے فقیہ وقت تھے، عالم دین تھے، اولیاء اللہ میں سے تھے۔ ایک مرتبہ وہ سفر میں تھے تو دوران سفر ایک صحرا سے گزر رہے تھے۔ جاتے جاتے وہاں ایک عجیب واقعہ حضرت نے دیکھا۔ وہ یہ کہ دوران سفر حضرت نے بکری کے ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھا اور اس کے ساتھ ایک بھیڑیے کو کھیلتا ہوا دیکھا۔ عجیب حیران نظروں سے دیکھنے لگے کہ آج تک ایسا کوئی واقعہ آنکھوں سے نہیں گزرا کہ بھیڑیا جو ہے وہ بکری کے بچے سے کھیل رہا ہو۔ تو اسی دوران ان کی نگاہ بکری کے بچے کے گلے پر پڑی، دیکھا کہ ایک تعویذ لٹکا ہوا ہے، گئے اس میں اس کو کھولا، دیکھا تو اس میں آیات بینات لکھی ہوئی تھی۔ انہی آیات بینات کو علماء امت نے، عاملین امت نے، امت محمد کے خیرخواہ لوگوں نے اپنا معمول بنایا۔ اللہ نے ان آیات کی برکت سے ہر قسم کے شرور و فتن سے ان کو محفوظ فرمایا۔ خواہ وہ جنات کا شر ہو، خواہ وہ موذی جانور اور درندوں کا خوف ہو، زہریلے جانوروں کا خوف ہو، اللہ تعالیٰ نے ہر خوف سے امن بھی دیا اور نجات بھی دی، حفاظت بھی کی اپنے بندوں کی۔ حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ تو ان آیات بینات کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے۔ موذی جانوروں سے بھی محفوظ ہو جائے گا، اسی طرح موذی امراض سے بھی بندہ محفوظ رہے گا اور دشمنوں سے بھی محفوظ رہے گا۔ اور دشمن خواہ نظر آنے والا ہو یا نظر نہ آنے والا ہو، جن کا شر ہو یا بندے کا، من الجنت والناس، ہر قسم کے شرور و فتن سے اللہ پاک محفوظ فرمائیں گے۔ حفاظت ویسے اللہ خود ہی کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ گناہ گار بندوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ بہت سے گناہ گار لوگ ہوتے ہیں، دیوار کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ نے دل میں ڈالا، ایک طرف کر دیا، دیوار گر گئی۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ولی کامل تھا، نہیں، بلکہ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے جب تک اس کی زندگی ہے، خود ہی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک واقعہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں دریا کے کنارے چل رہا تھا، وہاں میں نے بڑا عجیب واقعہ دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ دوڑتے دوڑتے ایک بہت بڑا بچھو آ رہا ہے۔ میں نے کہا یہ پانی کی طرف کیا کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس کا پانی سے کیا کام؟ تو میں اس کے پیچھے پیچھے گیا کہ دیکھوں یہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ اسی دوران جب وہ وہاں کنارے پر پہنچا، پانی کے قریب ایک کچھوا بیٹھا ہوا تھا، اس کچھوے کی پشت پر وہ کالا بچھو سوار ہو گیا۔ کچھوا پانی کے اندر تیرنے لگا، میں بھی پیچھے چل پڑا کہ دیکھوں یہ کیا کرتا ہے۔ چلتے چلتے دریا پار ہو گئے اور وہاں اس نے ایسے ہی ویران راستوں سے بھاگنا دوڑنا شروع کر دیا۔ کچھوا وہاں بیٹھ گیا اور آگے ایک درخت تھا، اس درخت کے قریب چلنے لگا، میں بھی ساتھ ساتھ اس کے جا رہا ہوں۔ درخت کے قریب جب میں پہنچا، وہاں دیکھا کہ ایک کوبرا سانپ بیٹھا ہوا، اپنا پھن نکالے ہوئے
ایک آدمی ساتھ سویا پڑا ہے، اس کو ڈنک مارنے کا فیصلہ ہے اس کا، اسی اسنا میں کہ وہ ڈنک مار ہی دیتا، یہ بچھو پہنچ گیا وہاں، اس نے جا کے اس سے لڑائی شروع کر دی، لڑتا رہا حتیٰ کہ اس بہت بڑے بچھو نے، کالے بچھو نے اپنے زہر سے اس سانپ کو قتل کر دیا۔ پھر وہی بچھو چلا، سانپ مر گیا، اور وہ دریا کے کنارے پہنچا، پھر کچھوے کی پشت پہ سوار ہوا، وہ اپنی منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ میں نے یہ سوچا، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑا اللہ کا ولی ہوگا جس کی حفاظت کا اس قدر قدرت کی طرف سے انتظام ہو رہا ہے، اور موذی کو موذی سے لڑا کر اپنے بندے کی حفاظت کی جا رہی ہے، یہ کوئی ولی کامل ہوگا، ولایت کے کسی اعلیٰ مقام پر ہوگا۔ میں چل پڑا، پھر اس آدمی کے قریب جب پہنچا، دیکھا تو اس کے منہ سے شراب ٹپک رہی تھی۔ وہ بد کردار گناہ گار کی بھی حفاظت کرتا ہے، وہ نیکوکار با کردار لوگوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، سب بندے اسی پروردگار کے ہیں۔ تو میں نے اس کو جگایا، جگا کر اس کو میں نے مفصل واقعہ سنایا کہ محترم، آپ کا یہ حال ہے کہ تم اللہ کے ساتھ بڑی بے وفائی کر رہے ہو، تم گناہ میں مبتلا ہو، اور اللہ کی حفاظت کا انتظام دیکھیے کہ پروردگار عالم نے دریا کے اس پار سے دریا کے اس پار تک ایک کچھوے کی پشت پہ سوار کر کے ایک موذی جانور سے اللہ نے تیری حفاظت کروائی ہے، موذی جانور سے، موذی جانور کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تجھے بچایا، ورنہ آج تو موت کے منہ میں ہوتا۔ اور کوبرا سانپ کی جو زہر ہے وہ مشہور ہے۔ تو پورا واقعہ اس کو سنایا، اس نے اسی وقت چیخ ماری، کہا کہ دیکھو میرا پروردگار کس قدر مہربان ہے، ساری زندگی میری گناہوں میں گزر گئی ہے، میں بے وفا ہوں، اللہ کے ساتھ میں نے وعدہ وفا نہیں کیا، جو عہد الست بربکم قالوا بلا، اس وعدے کو کبھی پورا کرنے کا میں نے سوچا ہی نہیں ہے، میں تو اپنی عیاشی میں مست تھا، گناہوں میں مست ہوں، غفلت کی چادر پہنے ہوئے ہوں۔ اللہ کی اس عجیب حفاظت کے اس واقعے کو دیکھ کر اس نے صدق کے دل سے توبہ کی، بعد میں وہی اللہ کا ولی بنا۔ تو اس طرح اللہ پاک اپنے بندوں کو محفوظ فرماتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بیان فرمایا۔ ان کا ایک گروپ ہے، اسی کے اندر یہ واقعہ میں نے پڑھا کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک کتاب ہے صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، خفیہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ایک مسلمان خاتون کی عزت کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے، اور جس کے ذریعے سے اللہ نے حفاظت کرائی، اس مریض آدمی کی اللہ نے صحت ٹھیک کر دی، اس کی بھی موذی امراض سے حفاظت فرما دی۔ بڑا عجیب واقعہ ہے۔ دمشق کا ایک بہت بڑا بزنس مین آدمی تھا، بڑا پیسہ تھا اس کے پاس، بیمار ہو گیا اور سانس کا مسئلہ ہو گیا اس کو، اور جب تک وہ چلتا رہتا ہے سانس چلتا رہتا ہے، بیٹھتا ہے تو سانس رک جاتا ہے۔ علاقے کے، ملک کے جو ڈاکٹر تھے وہ سب مایوس ہو گئے اس سے کہ جناب آپ کا ہم سے کوئی علاج نہیں ہو سکتا، محترم آپ کہیں اور جگہ سے علاج کروائیے، اور اس کو امریکہ کی طرف انہوں نے ریفر کیا۔ امریکہ کے بڑے بڑے ہسپتالوں میں اس کا علاج ہوتا رہا، ڈاکٹر مایوس ہو گئے، پوری ان کی کمیٹی بیٹھی، فیصلہ کیا کہ زندگی اس کی بچ نہیں سکتی، لہٰذا مشورہ دیا جائے کہ زندگی کے آخری ایام اپنے اہل و عیال میں، اپنے بیوی بچوں میں گزارے۔ جا کے اس کو مشورہ دیا کہ محترم جتنے علاج تھے کارگر، آپ کی حفاظت ہو سکتی تھی، وہ سارے علاج ہم نے کیے ہیں، لیکن آپ کی حفاظت، آپ کی صحت ہمیں کہیں سے نظر نہیں آ رہی، ہم بالکل آپ کے علاج سے مایوس ہیں، آپ اپنے ملک میں چلے جائیں اور باقی ایام
اپنے اہل و یار، اپنی بیوی بچوں میں آپ گزاریں۔ اب وہ وہاں سے روانہ ہو گیا، گھر آ گیا، سارے مایوس ہو گئے ان کے علاج سے، آج نہیں کل اس نے دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمانے والے ہیں۔ اب ایک دن وہ ٹہل رہے تھے، چل رہے، ادھر کو چل رہے ہیں، ادھر کی طرف، ادھر کو آ رہے ہیں، ادھر کی طرف چلتے ہیں تو سانس چلتی ہے ورنہ رک جاتی ہے۔ ایک پل سے وہ گزرے اور پل کے نیچے ان کی نظر ایک عورت پر پڑی، اور وہ عورت ایک مرد کے ساتھ بات کر رہی ہے، اور وہ نوجوان اوباش قسم کا نوجوان نظر آ رہا ہے۔ وہ بات کر رہی ہے اس کے کان میں کہ میں بہت مجبور ہوں۔ اس نے کان لگا کے سنا کہ یہ عورت کیا کہتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں باتیں سنتا رہا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ اسی عربی کی کتاب کا یہ واقعہ سنا رہا ہوں، منقول ہے، اس عربی کی کتاب تھے صدقۃ السر تطفئ غضب الرب۔ تو اسی دوران کہتے ہیں کہ وہ بار بار اس کو کہہ رہی ہے۔ انجام کار اس لڑکے نے کہا کہ جتنی قیمت تو اپنی بتا رہی ہے اس سے آدھی بھی قیمت نہیں ہے تیری، اور اپنے کندھوں کو مٹکاتا ہوا چلا گیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں یہ آواز گفتگو سن رہا ہوں، میں نیچے کو گیا، اس عورت کو دیکھا، وہ بیچاری بہت پریشان تھی۔ اس نے بھی وحشی سمجھ لیا کہ یہ بھی ایسا ہی اوباش قسم کا آدمی ہوگا، لیکن میں نے کہا میری بہن بتاؤ۔ جب میں نے بہن کہا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے بتایا آج میں اپنی عزت کو نیلام کرنے بیٹھی ہوئی تھی، بچے گھر میں بھوکے ہیں، میں ایک بیوہ خاتون ہوں، میرے راستے بالکل مسدود ہو چکے ہیں، میں مایوس ہو چکی ہوں، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا سوا عزت کو نیلام کرنے کے۔ جب مسلمان معاشرہ خیر کے کام سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو پھر یہی حال ہوتا ہے، ماؤں بہنوں کی عزتیں نیلام ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں بہن بتاؤ کیا بات ہے۔ اس نے بتایا کہ میرے بچے بھوکے ہیں، میں بہت پریشان ہوں، میں اپنی ضرورت کے لیے آئی ہوئی ہوں، میں گندی نہیں ہوں۔ تو اسی وقت اس کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے، اور دکھ درد جس آدمی کے ساتھ گزر رہا ہو اس کے اخلاق تو اور اچھے ہو جاتے ہیں۔ وہ ویسے بھی نیک طبیعت تھا، سرمایہ دار تھا، تو اس نے دوسری طرف منہ کر کے اپنے آنسو پونچھے تو اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالا۔ اور اس وقت بندہ جب مایوس ہو تو جیب میں رکھے کیا، جو کچھ بھی تھا انہوں نے جیب سے نکال کر دیا۔ کہا کہ میری بہن یہ لے جاؤ، استعمال کرو، اور یہ تیری ضرورت کو کم ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا عورت نے کہ میرا کل شام تک مکان خالی کرنے کا حکم بھی مالک کے مکان نے حکم دیا ہے کہ آپ مکان خالی کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنا ایڈریس دے کر جائیں۔ انہوں نے ایڈریس دیا اور یہ اپنے گھر گئے، اور گھر پہنچ کر اپنے نوکر سے کہا بڑی وین نکالو، گاڑی نکالو، اور نکال کر اس کے اندر اچھا خاصا سامان ڈلوایا، اور وہ راشن لے کر اس بیوہ کے گھر جا کر اس کے دروازے پر دستک دی۔ کہا کہ بہن یہ سامان اٹھوا لو، اور اسی وقت اس مالک کے مکان کو بلوایا۔ کہا کہ آئندہ یکم کو آپ کو کرایہ پہنچ جائے گا، آپ نے اس بہن کے ساتھ قطعاً نہیں بلوانا، اس سے بات نہیں کرنی کرایے کے معاملے میں۔ تو اس کے بعد ان کا خرچہ آنا شروع ہو گیا۔ جس نے کل تک مر جانا تھا، سارے رشتہ دار اسی انتظار میں ہیں کہ آج کل پرسوں یہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ ڈاکٹروں نے اس کو لا علاج قرار دے دیا ہے، لیکن 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 1 مہینہ، 2 مہینے، 4 مہینے، 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، 3 سال گزرے، صحت یاب ہو گیا۔ اس طرح اس نے 20 سال زندگی کے بسر کیے ہیں۔ اس کی صحت کی حفاظت اللہ نے کر دی ہے، اس کی عزت کی حفاظت اللہ نے کر دی ہے۔ نہ اس کی عزت خراب ہوئی، نہ اس کی صحت۔ یہ ہے اللہ کا دین۔ تو پھر 20 سال کے بعد انہوں نے ایک پرچی بھی لکھی تھی اس وقت،
اور اس کو اپنی تجوری میں رکھا تھا کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو فلاں بیوہ فلاں جگہ اس کا گھر ہے، اس کا خرچہ میرے بعد چلاتے رہنا ہے۔ ایک دن صبح کے وقت اٹھے، تہجد کا ٹائم تھا، تہجد پڑھنے کے لیے گئے اور سر سجدے میں رکھا، اللہ نے روح قبض کر لی۔ بچے پریشان بھی ہوئے، خوش بھی ہوئے کہ ابا جان کو اللہ نے سجدے میں موت عطا فرما دی ہے۔ تو بہرحال جب اس کی تجوری کھولی اور اس کو کاغذ نظر آیا ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا کہ فلاں بیوہ عورت کا خرچ چلانا ہے، 7 تاریخ ہو گئی تھی، یہ سامان لے کر اور پیسے لے کر وہاں پہنچے، وہ بیوہ عورت 50 سالہ بوڑھی عورت نکلی باہر، کہنے لگی بیٹا ہم آپ کے ابا کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، ان کو ہمارا سلام کہنا، ان کو کہنا کہ اب ہمیں ضرورت نہیں رہی، اب میرے بیٹے کی ملازمت ہو گئی ہے، وہ جاب کرتا ہے اور یکم کو اس کی تنخواہ آ گئی تھی، 7 دن پہلے، یہ 7 دن بعد گئے کھڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کی عزت کی بھی حفاظت فرمائی، اور یہ جو اس کی عزت کا محافظ بنا، اس کو اللہ نے صحت بھی عطا فرما دی۔ تو بہرحال آیات حفاظت جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، علامہ دیربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے گلے میں جو تعویذ دیکھا، اس کو کھول کے دیکھا، اس کے اندر یہ آیات حفاظت لکھی ہوئی تھی، اور عاملین حضرات ان آیات حفاظت کو اپنا معمول بھی بنائے رکھتے ہیں ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت کے لیے۔ تو آپ یہ تعویذ لکھ کر، یہ آیات لکھ کر وہ ان لوگوں کے گلے میں بھی ڈال سکتے ہیں جو پڑھ نہیں سکتے، معصوم بچے ہیں، جاہل اور نادان قسم کے لوگ ہیں، ورنہ یہ ورد کے لیے بتایا جائے کہ جاؤ اس کو پڑھو، ان آیات کا ورد کرو، 3 مرتبہ، 3 مرتبہ صبح، 3 مرتبہ شام جو پڑھ لیتا ہے، ہر موذی جانور، ان کے زہریلے اثرات اس سے بھی محفوظ رہتا ہے، شریر جنات سے بھی محفوظ رہتا ہے، لوگوں کے شر سے بھی محفوظ رہتا ہے، دشمن بھی اس کے ناکام ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ان آیات بینات کی برکت سے حفاظت فرماتے ہیں۔ وہ آیات یہ ہیں: وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ وَحَفِظْنَاهَا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید۔ اور اسی طرح هل اتاک حدیث الجنود فرعون وثمود بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ وهو القاہر فوق عبادہ ویرسل علیکم حفظا ان ربی علی کل شیء حفیظ لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اور اسی طرح وکننا لہم حافظین وربک علی کل شیء حفیظ اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل وعندنا کتاب حفیظ لکل اواب حفیظ وانا علیکم لحافظین۔ یہ آیات بینات ہیں، ان آیات بینات کی برکت سے بندہ محفوظ رہے گا، اور اللہ پاک ایسے بندے کی یوں حفاظت فرمائیں گے، اوپر سے بھی دشمن ہو، نیچے سے بھی دشمن ہو، درمیان میں اللہ پاک اس کو بچا لیں گے۔ اوپر سے دشمن کا خوف ہے، اس پر ایک واقعہ علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ ایک چھوٹی سی چڑیا تھی، اتنی سا وجود، وہ اڑ رہی ہے، اوپر سے عقاب اس کو پکڑ رہا ہے، نیچے ایک آدمی نے تیر سیدھا کیا ہوا ہے اس کو مارنے کے لیے۔ اب وہ بیچاری اڑتی اڑتی درخت پہ جا کے بیٹھ گئی، اوپر سے وہ عقاب آ کے بیٹھ گیا، اور یہ نیچے کچھ گھنی ٹہنیاں تھیں، ان کے نیچے چھپ کے بیٹھ گئی، اور ادھر سے نیچے کو دیکھتی ہے کہ اس شخص نے تیر سیدھا کیا ہوا ہے، مجھے مارتا ہے۔ اب اوپر کو اڑتی ہے تو عقاب ہے، نیچے کو آتی ہے تو تیر اس نے سیدھا کیا ہوا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا کرنا یوں ہوا، اس نے جو تیر سیدھا کیا ہوا تھا، اس درخت کی جڑ سے ایک زہریلا جانور نکلا،
اس نے اس کو ڈسا اور اس نے جو سیدھا کیا ہوا تھا تو تیر کا نشان اوپر کی طرف گیا، وہ سیدھا لگا عقاب کو، عقاب بھی مر گیا، یہ شکاری بھی گر پڑا۔ اللہ پاک نے دو دشمنوں کے درمیان سے اس چھوٹی سی چڑیا کی حفاظت فرما دی۔ اس طرح اللہ پاک حفاظت کرتے ہیں، دشمن کو دشمن سے لڑا دیتے ہیں، اور جو بیچارے مظلوم ہوتے ہیں ان کی اللہ پاک حفاظت فرما لیتے ہیں۔ تو اس طرح اگر ہم اعمال کریں گے تو اللہ پاک اس طرح اپنی حفاظت کے نظام کو ہمارے لیے جاری کر دیں گے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو ان معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔